وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کافی ہفتے لگ جاتے ہیں اور جب یہ پچھلی پیمنٹ تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے لگ گئے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو مالی سال چونکہ 30 جون کو کلوز ہو رہا ہے تو ایز اے یعنی مینجمنٹ اسٹریٹجی کہہ لیں فنڈز کی، تو ہم نے پھر چائنیز دونوں بینکس کے ساتھ رابطہ کیا منسٹری آف فائنانس نے، اور ان کو ہم نے یہ آفر کیا کہ ہم یہ آپ کی پیمنٹ جو ہیں بجائے آخری ہفتے سے ہم ان کو پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں. جو پہلے پیمنٹس ہوتی ہیں یعنی جو ڈیٹ طے ہوتی ہے، اگر آپ اس کو 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے پے کریں تو جو سٹینڈرڈ پریکٹس ہے بینکوں کی، وہ پھر کچھ آپ کو کچھ تھوڑا سا چارج کرتے ہیں، جرمانہ کہہ لیں یا کو فیس کہہ لیں. تو وہ بھی ہم نے دونوں بینکوں کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ہم کوئی ارلی پیمنٹ کا یا جلدی پیمنٹ کی کوئی فیس یا جرمانہ نہیں دیں گے، صرف جو رقم ہم نے دینی ہے وہی دیں گے. 1 بلین ایک بینک کو چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے بینک کو 300 ملین جو کہ بینک آف چائنا. تو ان سے یہ طے ہوا کہ پھر ہم فاسٹ ٹریک پہ یہ دونوں بینک جو ہیں ہمارے جو ہم پیمنٹس کریں گے وہ پاکستان کو واپس کر دیں گے. تو جو چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی پیمنٹ تھی وہ میں نے میڈیا میں بھی دیکھا کہ آئی کہ 1 بلین ہم نے جو ہفتہ یعنی آج جو کرنٹ ہفتہ چل رہا ہے پیر والے دن ہم نے 12 تاریخ کو پیمنٹ کی، اور وہ الحمدللہ انہوں نے اپنے ہمارے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ گزرا ہوا جو کل جمعہ تھا اس میں انہوں نے وہ پیمنٹ پاکستان کو واپس کر دی، جو کہ آج میڈیا میں رپورٹڈ بھی ہے. تو پاکستان نے آخری ہفتے کی اپنی جو ایک لائبلٹی ادا کرنی تھی وہ کر دی، اور ایک ہفتے کے اندر ہی بلکہ پیر کو دی اور جمعے کو وہ انہوں نے ہمیں پہلے یہ فاسٹسٹ جو ایک کہہ لے کہ ایگزیکیوشن ہوا ہمارے ایگریمنٹ کو، یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. تو الحمدللہ وہ ہو چکا. ہم نے دوسری بھی $300 ملین کی جو پیمنٹ ہے وہ ہم نے کر دی جمعے کو، یعنی کل جو گزرا ہے، اور انشاءاللہ اگلے جو آنے والے 3-4-5 دن ہے وہ بھی پیمنٹ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے لیے ایگزیکیوشن ہو چکی ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ قریباً 1 مہینے پہلے ہم نے ایڈوانس یہ اپنی اسٹریٹجی کے طور کے اوپر یہ ان سے ساری نیگوشیشنز بھی کی، کیونکہ ڈاکومنٹیشن سارا پروسیس کافی ٹائم لیتا ہے کئی دفعہ، تو وہ ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ بھی رقم جو ہے یہ پاکستان کو واپس انشاءاللہ اگلے 3-4 روز میں $300 ملین میں واپس آ جائے گا. تیسری جو میجر پیمنٹ جو میں نے کچھ میڈیا میں پارٹ آف دی میڈیا میں پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، جو فلیگ کیا انہوں نے کہ 500 ملین کی 2 پیمنٹ، یہ ٹوٹل 1 بلین جو ہے وہ چائنیز یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈیو ہے. تو الحمدللہ اس کی بھی رینیول کے حوالے سے ہر چیز ان آرڈر ہے، اور وہ بھی اپنے وقت پہ آنے پہ یعنی آخری ہفتے میں جو ڈیو ڈیٹس ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ وہ بھی رینیو ہو جائیں گی. تو آج سے یعنی 2 مہینے پہلے رفلی اپریل میں ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے کہا تھا کہ پاکستان نے مئی اور جون میں $3.7 بلین دینے ہیں، تو یہ کیسے دیں گے، ان کا کیسے مینیج کریں گے، اور یہ لائکلی ہے کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. تو میں نے اس وقت بھی ریئیکشن دیا تھا کہ جتنی پیمنٹ پاکستان کی مئی یا جون میں ہے وہ اس کا الحمدللہ تمام ارینجمنٹ ان پلیس ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں. تو ہمارے جو باقی رفلی کہہ لیں کہ 2 ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے، تمام پیمنٹس انشاءاللہ وقت پہ ہوں گی، اور ریزروز بھی انشاءاللہ جیسے مینٹین ہو رہے ہیں فار ایکسچینج ریزروز اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کے، وہ بھی اس میں کوئی میجر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی کہ تاکہ کلیریفائی کر دوں کہ بجائے یہ کہ اسپیکولیشن اور لوگ گیس ورک کریں، تو یہ ایک تو یہ کلیریفیکیشن ہے. دوسرا، پچھلے 3 دن سے میڈیا میں بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور کافی اس کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جو شیل پیٹرولیم کمپنی ہے اس نے جو پاکستان میں اس کی جو انویسٹمنٹ ہے یا اس کی جو کمپنی ہے اس کے جو اپنے اس کے شیئرز ہیں، وہ جو انٹرنیشنل شیل ہے وہ پاکستان کی جو شیل کمپنی ہے جو پیٹرول کی کمپنی ہے اس میں اپنے اس کو بزنس جو ہے وہ فروخت کر رہی ہے اور ملک سے جا رہی ہے. یہ انفارمیشن اس طرح نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. شیل اپنا جو بزنس ہے وہ بند نہیں کر رہا پاکستان، جو کچھ میڈیا میں لکھا گیا. شیل اپنا جو بزنس چونکہ جاری وہ بزنس رہے گا،
تو اس میں کسی جو کہتے ہیں کہ اتنے امپلائیز جو ہیں 100 امپلائیز وہ فارغ ہو جائیں گے، وہ ایسی بات نہیں. شیل تیسری چیز یہ ہے کہ شیل جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکومت پاکستان اور مختلف جو اپروولز ہوتے ہیں ان شیئرز کو بھیجنے کے لیے وہ بھی اس کا بھی پابند ہے اور اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ شیل اپنے ایک اور انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے. وہ اس پہ ہمیں ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز، بی کے نام ہو. پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے، اور شیل اپنے شیئر جو ہے وہ ایک اور جو ہے بیرون ملک یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹر کو اپنے شیئر بیچنے جاتے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان ہونے کی یا کوئی اس میں اس طرح کے کچھ یعنی نیگیٹو نیوز کریٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. شیل اپنا بزنس پاکستان میں اسی طرح ہوگا، امپلائیز اسی طرح رہیں گے. جو نیا ہے اس کے اپنی جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ نیا جو ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے، اور نہ ہی وہ یہاں اپنا بزنس بیچ کے اور وہ اپنے رقم لے کے اور پھر یہاں سے کو باہر لے کے جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی. یہ بھی ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ شیل جو اپنا پاکستان میں جو اس کا انویسٹمنٹ ہے اس کمپنی میں، شیل کے کمپنی میں، اور جو اس کا بزنس ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں کر رہا، یا اس کا ہمارے یعنی پاکستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیل کئی ممالک میں میں نے جو پڑھا ہے یا جو میری نالج میں ہے کہ کئی ممالک میں شیل نے مثلا جرمنی ہے، کچھ یورپین کچھ کنٹریز ہیں، انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، انہوں نے اپنا ایک ہوم انرجی کے کاروبار سے ایک علیحدگی اپنی سیپریشن کی ہے. اور کئی ممالک میں یعنی یورپین ممالک میں بھی شیل اپنے انٹرسٹ کو یا بیچ رہا ہے یا اس کو ری آرگنائز کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبروں میں ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے ایک نیگیٹو انداز سے کہ جی شیل پاکستان سے نکل رہا ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ وہ ختم کر رہا ہے. شیل اپنے شیئرز اور انویسٹمنٹ ایک اور دوسرے یعنی سرمایہ کار کو جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے ان کو بیچ رہا ہے. اور یہ آج ہماری یعنی حکومت کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ کئی مہینے پہلے سے ہمارے پاس یہ خبر تھی اور ان کی آپس میں نیگوسیشنز ہو رہی ہوں گی. اور اب انہوں نے آفیشلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی یہ اطلاع کی ہے اس چیز کی، اور حکومت پاکستان کو یہ کئی مہینوں سے یہ پتہ تھا. تو اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے. کوئی اس میں جو کام میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کوئی جو آئل ٹرمینل نیٹ ورک ہے، پیٹرول پمپس ہیں، وہ سارے اس طرح کام کریں گے. بس اتنا ہے کہ جو شیل کا شیل پاکستان کے اندر جو اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے شیئرز ہیں، وہ کسی اور کے نام منتقل ہو جائیں گے. نہ یہاں سے کوئی فارن ایکسچینج اس کے بدلے میں جانا ہے، نہ لوگوں نے بے روزگار ہونا ہے، نہ یہاں بزنس بند ہونا ہے. تو میری اطلاع کے مطابق یہ بھی نیا جو انویسٹر ہے وہ شیل کے ساتھ ان کی یہ بھی نیگوسیشن جاری ہیں کہ شیل کا نام بھی ریٹین رہے. یعنی نیا انویسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شیل اپنا نام رکھے اور وہ ان کا جو بھی ہوگی کنسیڈریشن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی جو رپورٹنگ ہوئی ہے نیگیٹو، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اور حقائق میں نے آپ کو سامنے رکھ دیے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہم نے چین کے 2 بینکوں سے رابطہ کیا ہے. چین کو بینکوں کی ادائیگی میں کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا جائے گا. پاکستان تمام ادائیگیاں وقت پر کرے گا. شیل آئل کمپنی کے خلاف افواہیں اڑائی جا رہی ہیں. شیل کمپنی پاکستان میں اپنا بزنس بند نہیں کر رہی ہے، یہ اپنا کام جاری رکھے گی. شیل صرف اپنے شیئر بیچ رہی ہے، بزنس بند نہیں کرے گی. یہ نئی خبر نہیں ہے، یہ معاملات کئی ماہ سے چل رہے تھے. اس حوالے سے ہمیں پہلے سے پتا تھا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ بیرونی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہم پیمنٹس پہلے کرنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ کوئی جرمانہ نہیں دیا جائے گا. چائنا ڈیولپمنٹ کی پیمنٹ جو ہم نے کی ہے اس میں